ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست کی جاتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، اس وقت ایران کی بات کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اس بات کی ضمانت کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اس کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہی ایران اپنی جوہری افزودگی کے پروگرام اور توانائی کی پیداوار کو معمول پر لانے پر غور کر سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایران یورینیم کی افزودگی کی سطح کو کم کرے گا، تو پزشکیان نے جواب دیا، ہمیں کون گارنٹی دے گا کہ اسرائیل ہماری جوہری تنصیبات پر خود حملہ کر کے تباہ نہیں کرے گا۔ اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ ایران کبھی بھی جوہری بم بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسرائیل ان پر حملہ نہیں کرے گا، اس کی گارنٹی دے۔ اگر امریکہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اسرائیل ان پر حملہ نہیں کرے گا تو پھر وہ افزودگی روک دیں گے۔ ادھر القصام نے غزہ کے مغرب میں قابض اسرائیلی فوج کا ٹینک اور بلڈوزر تباہ کر دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ القصام بریگیڈز نے اپنی ٹیلی گرام سائٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ محاذوں سے لوٹنے والے ہمارے جانباز مجاہدین نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے 23 ستمبر 2025 کو مسجد اسامہ کے اطراف ایک صہیونی میرکافہ ٹینک کو الیاسین 105 راکٹ اور العمل الفدائی دھماکہ خیز آلے سے نشانہ بنایا اور ایک نو بلڈوزر کو تاندو میزائل کی کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے زمینی سطح پر جو جنگ جاری ہے اس میں لگاتار القصام کے مجاہدین اسرائیلی فوجیوں کو خود ان کی ٹینکوں میں جہنم حاصل کرنے، اس کو تباہ کرنے کی جانب کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ادھر اسپین نے قابض اسرائیل سے اسلحہ خریدنے کی ایک اور بڑی ڈیل منسوخ کر دی ہے، جس کی مالیت 207 ملین یورو بتائی جا رہی تھی۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب 2 روز قبل اسپین میں قابض اسرائیل کے ساتھ اسلحہ کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی کا قانون نافذ ہو چکا ہے، جو غزہ پر جاری نسل کشی اور درندگی کے پس منظر میں سامنے آیا۔ صہیونی اخبار ہارٹس کے مطابق ڈیل اسرائیلی کمپنی رافیل کے ساتھ طے پائی تھی، جس میں 45 جدید کنٹینرز شامل تھے۔ ان میں فضائی نیویگیشن کے لیے جدید ترین آلات نصب تھے، جن میں الیکٹرو آپٹیکل سینسرز، لیزر انڈیکیٹرز، انفراریڈ سینسرز اور ہائی ریزولوشن ریڈار سسٹم شامل وغیرہ تھے، جس میں اس وقت اسپین نے اتنی بڑی ڈیل کو صہیونی درندوں کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ اس وقت ختم کر دیا ہے، جس کا استقبال کیا گیا ہے۔ ظالم صہیونی درندے اور نیتنیاہو کے چیلے اور ان کے پورے صہیونی جہنمی کتوں کی فوج کس طرح سے قاتل ہٹلر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ غزہ کے مرکز برائے انسانی حقوق نے قابض اسرائیلی فوج کی اس جارحانہ اور غیر انسانی کارروائی کی شدید ترین مذمت کی ہے، جس میں اہل غزہ کو زبردستی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کا سیاسی خطاب سننے پر مجبور کیا گیا۔ یہ اقدام بنیادی انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مرکز نے اپنے بیان میں بتایا کہ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ قابض فوج نے غزہ میں اسپیکر لگے ہوئے ٹرکوں کے ذریعے نیتنیاہو کا خطاب نشر کیا تاکہ ان فلسطینیوں کو زہر سنایا جا سکے جو گزشتہ 2 برسوں سے اجتماعی نسل کشی اور جنگی درندگی کا شکار ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس کے بیان کو سننے کے لیے کچھ اقوام متحدہ کی ساری سیٹیں وہ خالی نظر آئیں، جبکہ خود اس کا میڈیا اس کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آیا۔ عالمی سطح پر اس درندے کی پوری طرح بے عزتی کی گئی، لیکن یہ جبراً غزہ کے واسیوں کو اپنا بیان سنانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ یہ اسی طرح کا طرز ہے جس طرح کا طرز ہٹلر کا ہے۔ ہٹلر نے بھی قتل عام مچانے کے بعد جب یہودی اس کا بیان نہیں سنتے، وہ جبراً ان یہودیوں کو وہ اپنا بیان سناتا تھا ان کے قتل عام کے بعد۔ تو بہرکیف ناظرین گرامی، یہ اسی طرز کا اس وقت ایک نیا ہٹلر اس وقت دنیا میں آیا ہے اور اس وقت پوری دنیا اس کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ درندہ، شیطانی چیلا اور جہنمی کتا اپنے دہشت گردی سے باز نہیں آ رہا۔ ادھر اطالوی جزیرہ صقلیہ کے شہر کاتا نیا کی بندرگاہ سان جیوانی لی کوتی سے
ہفتے کے روز گلوبل سمود فلوٹیلا کے ایک نئے بیڑے میں شامل 10 کشتیاں غازہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ اس سفر کا مقصد قابض اسرائیل کے ظالمانہ اور غیر قانونی محاصرے کو توڑنے کی ایک اور جرأت مندانہ کوشش ہے۔ اتحاد آزادی بیڑا اور تحریک 1000 میڈلین برائے غازہ نے بتایا کہ اس بیڑے میں 20 سے زائد مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ 70 انسانی حقوق کے کارکن شریک ہیں، جن میں بیلجیم، ڈنمارک، یورپی یونین، آئرلینڈ، فرانس، اسپین اور امریکہ کے پارلیمانی نمائندے بھی شامل ہیں بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، سی ایم ممتا بنرجی کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے مختلف تہوار چل رہے ہیں، دسہرہ اور پھر شیوراتری۔ ایسے میں درگا پوجا بھی کلکتہ کے ایک بہت بڑا تہوار مانا جاتا ہے۔ اس درگا پوجا پنڈال میں کلکتہ کے ایک مشہور گائک نے نعت کی کچھ شعر گنگنائے، یا جس کا مطلب یوں سمجھے کہ ہم جو ہے مدینہ اور مکہ جائیں گے اور کعبہ ہمارے دل میں رہتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اس پر تالیاں مارتی ہوئی نظر آئی، جس کو لے کر کے ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگ جو ہے اس کو الگ الگ طرز کے ساتھ شیئر کر کے جو ہے ممتا بنرجی کو ہندو مخالف، سناتن مخالف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اس پنڈال میں جو اس وقت جو بنگالی زبان میں ہے اس میں جو شعر گنگنائے جا رہے ہیں اس میں مکہ اور مدینہ کا تذکرہ ہے، جس کو اپنے جو ہے دل اور آنکھوں میں بٹانے کی بات کہی گئی ہے۔ آپ خود اس کو سنیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو یہ کہاں سے ہضم ہوگا۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کے ساحلی علاقے میں ایک خاتون جس کا تعلق رشیا سے تھا، وہ ایک غار میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی جو ہے خراب حالت میں ملی تھی، اور اس کے بعد پوری کی پوری جو ہے بھارت میں ہی نہیں انٹرنیشنل اسٹوری بن گئی تھی، کیونکہ اس کا تعلق رشیا تھا، اور جس علاقے میں پکڑی گئی وہ بھی بڑا جو ہے انٹرنیشنل سطح کے بہت اکثر سیاح وہاں پائے جاتے ہیں، جو گوا کے قریب آتا ہے، جبکہ اصل میں وہ علاقہ کرناٹک میں پڑتا ہے، کارواڑ ضلع میں۔ بہرکیف اب اس خاتون کو کرناٹکا کی ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ رشیا واپس جانے کی اجازت مل چکی ہے، اور یہاں کی حکومت کو اس وقت جو ہے ٹریول ڈاکومنٹس جو ہے وقتی طور پر ان کو ریلیز کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ میں اس وقت کیس لڑی جا رہی تھی، اس میں خاتون کو پوری طرح سے اپنے ملک جانے کی، اور یہ جو بھی ویزا دی جائے گی وقتی ویزا دی جائے گی، اور کورٹ نے باقاعدہ اس سلسلے میں ہدایت اور فرمان جاری کیا ہے۔ ناظرین گرامی، دھرالی میں بادل پھٹنے کے بعد لگ بھگ کئی افراد جو ہے ہلاک ہو گئے تھے، اور کئی لوگوں کے ابھی تک جو ہے لاشیں بھی نہیں ملی ہیں۔ اب ان تمام 66 افراد کو جو ہے ہلاک قرار دیا جا چکا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جو ہے اس وقت جاری ہو چکی ہے۔ رواں سال مانسون کی بارش اور لینڈ سلائیڈ اور بادل پھٹنے جیسے قدرتی آفات نے کئی ریاستوں کو بری طرح متاثر کیا۔ ان ریاستوں میں اتراکھنڈ کا نام بھی شامل ہے، جہاں کئی مقامات پر بادل پھٹنے کے باعث تباہی کا منظر سامنے آیا تھا۔ ایسا ہی منظر 51 دن قبل دھرالی گاؤں میں بھی دیکھنے کو ملا، جب بادل پھٹنے کے سبب پورا گاؤں ملبے کی زد میں آ گیا۔ اس حادثے میں کئی لوگوں کی جانیں گئی اور کئی لوگ لاپتہ ہو گئے، ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی۔ تو ایسے میں جو ہے اب 2 ماہ بعد ان تمام لاپتہ افراد کو مہلوکین قرار دیتے ہوئے ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے جاری کرنے کی بات سامنے آئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔